اردو پوائنٹ ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ان کا حمیر تیار ہونے سے قبل ہی انہوں نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو بشر کہلائے گی اور نیز زمین میں اسے ہماری خلافت کا درجہ حاصل ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حمیر مٹی سے گوندا گیا، ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئے تبدیلی قبول کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور گھنگھالنے لگی تو اللہ نے اس جست حاکی میں روح پھونکی، انسان بن گیا اور شعور و عقل، جذباتی کیفیت، حس اور ارادے کا حامل نظر آنے لگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مکمل ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے اور چھینک ماری۔ اس پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق میں سب سے بہتر بنایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا۔ تب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ سن کر سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس جل گیا اور حسد کے مارے سجدہ نہ کیا۔ اسے یہ تکبر اور غرور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے تخلیق کیا ہے اور یہ حاقی انسان مجھ سے کم تر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، جھکے مگر ابلیس کی گردن نہ جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ ابلیس ہر وقت حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنی توہین اور ذلت کا بدلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے۔ وہ ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا، اسے اپنی توہین اور بے عزتی کو انتقام لینا تھا۔ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا اور یہ سوچتا رہتا کہ حضرت آدم سے بدلہ کیسے لے۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم بھی کسی نہ کسی طور اللہ کی نافرمانی کریں اور پھر وہ رب العالمین کو بتا سکے کہ دیکھ ہے اللہ، تیری اشرف المخلوقات جس پر تجھے بہت فخر تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مشیت رضی بھی کوئی چیز ہے، اور چونکہ شیطان بنی آدم کا ازلی دشمن ہے، اسی لیے اپنی حتی الامکان کوشش جاری رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو جنت میں زندگی گزار رہے تھے، فضل ربی ان میں کے شامل حال تھی، اور وہ جنت کی ہر چیز سے مستفید ہو رہے تھے، اور ان کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کا سکون کھٹکنے لگا اور کسی طرح ان دونوں کو بہکانے کی فکر میں لگ گیا۔ آخر وہ کسی نہ کسی طریقہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت حوا سے ایک نورانی صورت بزرگ کے روپ میں ملا۔ اس نے حضرت حوا کو قسمیں کھا کھا کر باور کرایا کہ وہ ان کو خیر ہوا اور بھئی ہوا ہمدرد ہے، قطعی طور پر دشمن نہیں ہے۔ دل بہلانے والی ایسی باتیں کی حضرت حوا اس کی باتوں میں آ گئی۔ پھر شیطان نے شجر ممنوع کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ اس شجر کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام، سکونت اور قرب الہی کا ضمن ہے۔ اس نے اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اس کی چکنی چپٹی باتوں سے حوا کو مجبور کر دیا، اور وہ شجر ممنوع کا پھل خود بھی کھائیں اور حضرت آدم کو بھی کھلائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حوا کے پاس تشریف لائے تو حوا نے شجر ممنوع کا خاص بیان کرنا شروع کر دیا، اس حد تک مجبور کیا کہ حضرت آدم اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پست کر ڈالا اور سمجھ بیٹھے کہ درخت ممنوع جنت کے دائمی قیام اور حیت الہی کا مظہر ہے۔ پھل کا کھانا تھا کہ وہ اپنے لباس سے محروم ہو گئے، اور اب ان دونوں کو اپنی غلطی اور بھول کا احساس ہوا اور وہ جلد جلد اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے درخت کے چھوٹے چھوٹے پتوں کا لباس بنایا اور اپنے جسم کو چھپا لیا۔ ادھر جب وہ استغفار میں لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آدم اور حوا پر نازل ہوا۔ آدم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں کھل کر کہا تھا کہ اس شجر ممنوع کے قریب ہرگز نہ جانا، شیطان تمہارا سخت ترین دشمن ہے، تو پھر تم نے میری حکم عدولی کیوں کی اور کیوں اس کے بہکاوے میں آ گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ کے فرمانبردار بندے تھے، انہوں نے شیطان کی طرح بحث و تکرار نہیں کی اور نہ ہی اپنی غلطی کو تاویلات کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کی۔ ان کی ندامت اور شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے غلطی تسلیم کی اور معافی کے خواستگار ہوئے، اور فرمایا اے اللہ، مجھ سے بھول ہوگی، غلطی ہے، تیری نافرمانی نہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے بھول مجھ سے زد ہوگی جس کے لیے میں شرمسار ہوں، لیکن تو رحیم و کریم ہے، مجھے اس بھول پر معاف فرما دے۔ اللہ کریم غفور رحیم نے ان کے
عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، لیکن مشیت عزوری کے مطابق وقت آ گیا تھا آدم کی زمین پر حق نیابت ادا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت سے نکل جاؤ اور زمین کو آباد کرو، پھلو پھولو اور پھیل جاؤ۔ بنی نوح انسان کو ایک معین مدت تک زمین میں قائم کرنا ہوگا، اور تمہارے اولین دشمن جو کہ بنی نوح انسان کا بدترین دشمن ہے، وہ بھی زمین پر تمہارے ساتھ ہوگا۔ عداوت ازلی جو اسے آدم سے ہے وہ حشر تک رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اللہ کی زمین پر آباد ہوئے اور انہوں نے دنیاوی زندگی شروع کی تو ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ یہ دونوں توام پیدا ہوئے۔ اس کے مطابق دستور تھا کہ توام بچوں کی شادی ان کے توام بہنوں سے کر دی جاتی۔ اب جب قابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ایک توام بہن پیدا ہوئی، حابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ توام بہن پیدا ہوئی۔ جب یہ بچے شادی کی عمر کو پہنچے تو قابیل کی بہن جو کہ بہت خوبصورت تھی، اس کی شادی حابیل کے ساتھ طے پا گئی، اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ طے پا گئی۔ لیکن قابیل کو یہ منظور نہ تھا اور اس نے رشتے کی شدید مخالفت کی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ شادی نہ ہو۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شادی ہو۔ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی حق اللہ کے جناب میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہی اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی نذر کی قبولیت کا یہ ایسا ہی دستور تھا۔ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس قربانی کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ اس لیے دونوں نے حضرت آدم کی بات مان لی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ہاتھ ریوڑ میں سے ایک بہترین و دمبا خدا کی نذر کیا، اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلہ میں ردی قسم کا غلہ قربانی کی جگہ پر رکھ دیا۔ دونوں کی حسن نیت اور بددی کا اندازہ اس بات سے ہو گیا کہ حسب دستور آگ نے حابیل کے نذر کو جلا دیا۔ اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی توہین کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے کہا، میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب میں کہا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی۔ جو رہا قربانی کا معاملہ، سو خدا کے یہاں تو نیک نیت ہی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی دھمکی کام نہیں آ سکتی، اور اس نے غصہ سے متشل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حابیل کے لاش کا کیا کرے۔ ابھی تک انسان آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت آدم نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنا تھا۔ اب وہ پریشانی کے عمل میں لاش کو کندھے پر اٹھائے ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن اس کو کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ دوسرے کوے کو لاش کو لے کر آیا اور اس کو پنجوں سے زمین میں کھودی اور مردوں کو اس گڑھے میں ڈال کر زمین برابر کر دی۔ کوے کو اپنے مردہ ساتھی کو زمین میں دباتے دیکھ قابیل کو بھی عقل آئی اور اس نے کوے کی پیروی میں زمین کھودی اور حابیل کو زمین میں دبانے کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ وہ سخت شرمسار ہوا کہ میں تو ایک جانور سے بھی بدتر ہوں، اپنے جرم کو چھپانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اپنے بھائی کی لاش کو سپرد حق کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا حال سناؤ جنہوں نے نذر مانی، اور ان میں سے ایک نذر قبول ہوگی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ وہ بولا، اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، اگر تو ہاتھ چلا دے گا مجھے کو مارنے کو، میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھے مارنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق بہترین طور پر فرمائی اور اس عقل کا عطا فرمایا اور شعور دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے واقعہ میں جہاں انسان کو اپنی بنیاد بتا دی گی، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا ہے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی انسان سے دشمنی اور دعوت کی بنیادی وجہ بھی وضاحت بیان فرما دی اور بتایا کہ انسان کا اصلی دشمن صرف اور صرف شیطان ہی ہے، جو حشر تک اس کو گمراہ کرتا رہے گا، لیکن وہ ان لوگوں پر ہرگز کامیاب نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے۔ اس واقعے میں انسان کو یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت آدم کی اولاد بنو، اور حضرت آدم کو خود اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے بنایا۔ حضرت آدم کے متعلق بائبل میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی نوعیت کچھ یوں ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا، اور خداوند کے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جیسے بنایا تھا وہاں رکھا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیکی بدی کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور خداوند نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا